یاد کیجئے کہ جب شروع ہوئی تھی سورہ کہف تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ الکتاب، یہ سورت جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری ہے، اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پکڑ اور بہت بڑے عذاب سے آگاہ کیا جائے، بأساً شدیداً من لدن، ان لوگوں کو جو خاص طور پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی۔ اب یہاں پر بھی وہی مضمون آ رہا ہے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کرتے ہیں، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک وقت مقرر، یعنی اب پھر ایک مرتبہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کچھ ہیں قومیں کہ جن کی ہلاکت کا وقت قریب ہے، جن کی ہلاکت کا وقت قریب ہے، اور شاید ان قوموں کو بھی ایک آخری ایک طرح سے موقع دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی بھی سمجھ سکتے ہو، جب وقت آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو ٹالنا ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو آج کی تشریح کے ضمن میں کئی اشارے آ گئے، آپ ان اشاروں کو، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ رکوع بھی عام حالات میں اللہ کی پکڑ سے آگاہی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس آخر الزمان کے اندر بھی، اس آخری دور کے اندر بھی جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، جو نظم عالم کی تبدیلی آنے والی ہے، جو نیا ورلڈ آرڈر ایسا آنے والا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انصاف کا قیام ہوگا۔ آپ غور تو کریں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تو ظلم کرنے والی طاقتوں کو نیست و نابود کیے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، صاف فرمایا کہ ظلم کرنے والے لوگوں کی ہلاکت کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں خاص طور پر آپ سے یہ گزارش کروں کہ جن گناہوں کو چھوڑنا ہے ان میں حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ توجہ کیجئے۔ کسی کے ساتھ ہم سے ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ، نہ اپنی اولاد کے ساتھ، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، نہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ تعبیر کہاں تک صحیح ہے، لیکن مجھے تو اس پر اطمینان ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں یا تو ہم ظالم ہوں گے یا ہم مظلوم ہوں گے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ ہم ظالم ہوں نہ مظلوم ہوں، نہ کوئی اور ہم پر کسی طرح کا کوئی ظلم کرے نہ ہم کسی پر کوئی ظلم کریں، کیونکہ آئیڈیل سچویشن یہی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں یہ بات تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ پاک میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے۔ بہترین شکل یہی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ ظالم ہو نہ مظلوم۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، یہ اگر آپ محسوس کریں اور یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دور میں یہ ممکن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، بہت غور سے آبزرو کرتا ہوں اس وقت یہ بات کہ کوئی ہمارا قطعاً برا نہ چاہے، ہم بھی کسی کا برا نہ چاہیں، مجھے تو اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن بہت سے لوگ ان کا برا چاہتے ہیں، اور ایسے تو اکثریت ہے کہ جس کے اندر وہ رحم دلی یا حساسیت ہے ہی نہیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خود غرضی ہے، بالکل احساس نہیں ہے کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کس قدر زخمی کر دیں گے سامنے والے کے دل کو، یا میرا یہ برتاؤ سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔ یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا۔ عجیب قسم کی بے حسی ہے جو آج کے اکثر انسانوں پر کے مزاج میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کا بہت اہتمام نصیب کرے کہ ہم کسی سے کوئی پر ظلم نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ ظلم کا لفظ جب بولا جائے تو حکومتی مظالم ہی کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے۔ بڑے بڑے ظالم حکمراں جو ظلم کر رہے ہیں مزدوروں پر، غریبوں پر، کسانوں پر، کمزور طبقات پر، اقلیتوں پر، فلاں پر، صرف اسی کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، اس ظلم کی طرف بھی ذہن جائے جو ایک بہو اپنے ساس کے ساتھ کرتی ہے، ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے۔ تو ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اس ملکی اور عالمی ظلم کے ساتھ ساتھ اس ظلم سے بھی تو رکے،
جو خود اس سے سرزد ہو رہا ہے. ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے. اب کاروبار بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور بڑے بھائی اب کاروبار کے سلسلے میں، باپ کی میراث کے سلسلے میں چھوٹے بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے. بھائی اپنی بہن کو حق نہیں دے رہا. یہ بھی تو ظلم ہے نا، خطرناک ظلم ہے. تو یہ جو معاشرتی ظلم ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بچیں. اور جو ظلم ملکی سطح پر ہوتا ہے، فرقہ وارانہ سطح پر ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کریں. وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.